السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ میرے معزز سامعین کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہمارا لیکچر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا اصل مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ زندگی گزارنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر، جو کامل انسان کامل تھے۔ انسان کامل میں دائی کامل، والد کامل، شوہر کامل اور اللہ کے بندے بھی کامل۔ تو جو بھی کسی بھی شعبے کا اپنے آپ کو ایک انسان اچھا بنانا چاہتا ہے، اگر وہ ڈاکٹر ہے تو اپنے آپ کو اچھا ڈاکٹر طبیب بنانا چاہتا ہے، اگر وہ سپہ سالار ہے اپنے آپ کو اچھا سپہ سالار بنانا چاہتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے کہ وہ غزوات میں بہترین سپہ سالاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، طبیب کے طور پر بہترین حکیم نظر آتے ہیں، اور اسی طرح شوہر اور والد کی حیثیت سے بھی آپ کامل انسان کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے۔ تو یقیناً انسان ہر شعبے میں اگر کسی شخصیت کو اپنا نمونہ بنا سکتا ہے تو وہ یقیناً کامل انسان کامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ دوستو، آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے سیرت نبوی کی تعریف پڑھیں گے، اور سیرت اور تاریخ میں فرق جانیں گے، اور سیرت اور سنت میں فرق جانیں گے، اور چوتھے نمبر پر سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اہم کتابیں، ان کا تعارف ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے، کریں گے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ تعریف میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جملہ احوال و واقعات اور اسی طرح آپ کی صفات اور غزوات کا بیان سیرت کہلاتا ہے۔ سیرت کی تعریف دوبارہ سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جملہ احوال واقعات اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور غزوات کا بیان سیرت کہلاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، سیرت اور تاریخ میں فرق۔ سیرت تاریخ کا ایک حصہ ہے، اس کے پھر آگے دو پوائنٹ بنا لیں۔ سیرت تاریخ کا ایک حصہ ہے، ایک پوائنٹ۔ اب سیرت تاریخ کا ایک حصہ ہے، اس پوائنٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ سیرت سے عام ہے، جیسا کہ تاریخ طبری ہے، اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس پوائنٹ میں معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ سیرت سے عام ہے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے سیرت اور تاریخ میں فرق کے اعتبار سے؟ پہلا پوائنٹ ہے سیرت تاریخ کا ایک حصہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ سیرت سے عام ہے۔ اور سیرت اور تاریخ میں فرق کے اعتبار سے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ تاریخ زمانے یا جگہ کو مد نظر رکھ کر لکھی جاتی ہے، جبکہ سیرت شخصیت کو مد نظر رکھ کر بیان کی جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 یاد کر لیں، سیرت اور تاریخ میں فرق کے اعتبار سے لکھ لیں۔ تاریخ زمانے یا جگہ کو مد نظر رکھ کر لکھی جاتی ہے، جبکہ سیرت شخصیت کو مد نظر رکھ کر بیان کی جاتی ہے۔
مثلاً تاریخ بغداد ہے، اس میں بغداد کے ایک علاقے کو، ایک جگہ کی تاریخ کو مد نظر رکھ کر اس میں تاریخ لکھی گئی، اور تاریخ مکہ ہے، تاریخ مدینہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب چلتے ہیں سیرت اور سنت میں فرق۔ دوستو، آپ کو معلوم ہوگا کہ سنت ہر اس قول، فعل اور تقریر کو کہا جاتا ہے جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، اور سنت میں ایک پہلا پوائنٹ لکھ لیں کہ سنت و احادیث سیرت کے مصادر میں سے ایک مصدر ہے۔ سنت و احادیث سیرت کے مصادر میں سے ایک مصدر ہے۔ یہ ہے سنت اور سیرت میں فرق۔ سنت سیرت کے مصادر میں سے ایک مصدر ہے۔ سیرت کا سب سے پہلا مصدر قرآن پاک ہے، پھر مغازی ہیں، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو سنت و احادیث سیرت کے مصادر میں سے ایک مصدر ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے سیرت اور سنت میں فرق کے اعتبار سے۔ دوسرا پوائنٹ لکھ لیں، یاد رکھ لیں، سیرت سنت کا ایک حصہ ہے۔ سیرت سنت کا ایک حصہ ہے۔ اس طرح کے سیرت کی جو اندر بیان ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اوصاف حمیدہ اور آپ کے شمائل کا بیان ہوتا ہے۔ اور جب محدثین حدیث کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں آ جاتا ہے کہ ما اضیفہ ہوا ما اضیفہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف یا او صفت خلقیت او خلقیت۔ تو یہ جو قول، فعل اور تقریر ہے یہ تو ہو گئی سنت، اور آگے جو محدثین بیان کرتے ہیں وصف کا اور خلقی اور خلقی اوصاف، آپ کے ذاتی اوصاف اور آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کے شمائل، آپ کی صفات، تو یہ سب سنت کا ایک حصہ ہیں، سنت کا ایک حصہ ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اور یہ اس چیز میں یاد رکھیں کہ سنت میں جو ہے وہ اصل مقصود احکام ہوتے ہیں، قول سے، فعل سے، تقریر سے احکام کو ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے، جبکہ سیرت میں یعنی آپ آخری حصہ سنت کی تعریف کا من صفت خلقیت او خلقیت، تو یہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات اور شمائل کا بیان مقصود ہے۔ تو سیرت میں اصل مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات اور شمائل کا بیان ہوتا ہے، جبکہ پہلے حصے میں، سنت کی تعریف کے پہلے حصے میں قول، فعل اور تقریر تک اس سے مقصود احکامات ہوتے ہیں۔ اب چوتھا پوائنٹ آ جاتے ہیں ہم سیرت پر تالیف جو لکھی گئیں۔ ان پر بات کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صحابہ میں جو سیرت نگار ہیں وہ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت نگار ہیں۔ آپ نے جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ غار میں ایسے جبرائیل ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایسے ایسے مجھ سے کلام کیا، سارا واقعہ بتلایا، تو انہوں نے سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے بیان کی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ تو یہ سب سے پہلی سیرت نگار آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور اسی طرح باقی صحابہ میں جو بہت زیادہ ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور اسی طرح بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسی طرح جن کی کتابیں سیرت پر ملتی ہیں اور وہ مشہور صحابہ ہیں، ان میں سے دو کا نام دیکھ لیں، سعید بن سعد بن عبادہ، سعید بن سعد بن عبادہ، نمبر 2 عروہ بن زبیر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے عروہ بن زبیر۔ اور تابعی میں مشہور تابعی ہیں ابن شہاب زہری، یہ بھی سیرت نگار ہیں، ابن شہاب زہری، ان کی بھی سیرت پر کتاب ہے۔ ان کے بعد چلتے ہیں تبع تابعین کی طرف۔ پہلی صدی ہجری کے
لوگ جو دوسری صدی ہجری میں شروع ہو چکے تھے، یعنی دوسری صدی ہجری کے شروع میں جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتب لکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک السیرۃ النبویہ ہے محمد بن اسحاق کی۔ اس کے اندر سند کے ساتھ سیرت کو بیان کیا گیا ہے، اور جہاں کسی راوی کو مجہول پایا محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے، تو اس میں فرما دیا کہ یقول بعض اہل العلم، کہ بعض اہل علم اس طرح کہتے ہیں۔ ان کی ایک صدی بعد دوسرے عبد الملک بن ہشام آئے، انہوں نے بھی سیرت پر کام کیا، اور وہ بھی السیرۃ النبویہ کے نام سے کتاب اپنی بنا کر گئے۔ السیرۃ النبویہ کے نام سے کتاب لکھی، اور اس کتاب میں محمد بن اسحاق کی کتاب سے اکثر مواد انہوں نے اکٹھا کر کے اس میں جمع کیا۔ پھر ان کے بعد ہے السیرۃ النبویہ و اخبار الخلفاء ابن حبان کی، السیرۃ النبویہ و اخبار الخلفاء ابن حبان کی۔ پھر چوتھی حدیث کی سیرت کی کتاب آ جاتی ہے عربی میں دلائل النبوہ ابو نعیم اصفہانی کی۔ یہ عربی کی کتب تھی چاروں، اور جو اردو کی کتابیں ہیں سیرت پر، ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو آتی ہے وہ الرحیق المختوم ہے۔ الرحیق المختوم صفی الرحمن مبارک پوری کی، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ کتب سے جو استفادہ کیا ہے وہ مذکورہ چار کتب ہیں، السیرۃ النبویہ محمد بن اسحاق کی، اور السیرۃ النبویہ عبد الملک بن ہشام کی، اور السیرۃ النبویہ و اخبار الخلفاء اس سے استفادہ کیا ہے، اور دلائل النبوہ ابو نعیم اصفہانی کی کتاب سے، اور طبرانی کی، امام طبرانی کی کتاب سے تاریخ طبرانی، اس سے تاریخ طبری سے زیادہ استفادہ کیا ہے۔ اور ان میں سے سب سے زیادہ استفادہ انہوں نے الرحیق المختوم کے مصنف نے، صفی الرحمن مبارک پوری نے جو استفادہ کیا ہے وہ السیرۃ النبویہ عبد الملک بن ہشام کی کتاب سے سب سے زیادہ جو ہے نا اخذ کیا ہے انہوں نے مواد۔ یہ تھی اردو پر الرحیق المختوم پہلی کتاب، اور دوسری کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علامہ شبلی نعمانی کی، اور اس سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی کتاب کو مکمل کیا سید سلیمان ندوی نے، یعنی سیرت النبی کے دو مصنف ہیں جو مکمل کرنے والے ہیں ایک کتاب کو، وہ علامہ شبلی نعمانی ہیں اور سید سلیمان ندوی۔ ایک اور کتاب ہے رحمت للعالمین اردو میں، یہ محمد سلیمان منصور پوری کی ہے، رحمت للعالمین، تقریباً 3 جلدوں میں ہے یہ، محمد سلیمان منصور پوری کی۔ تو یہ تھی ہمارا آج کا لیکچر کا خلاصہ، پہلے لیکچر کا خلاصہ، جس میں سیرت النبی کی تعریف ہوئی ہے، اور سیرت اور تاریخ میں فرق، اور سیرت اور سنت میں فرق بیان ہوا ہے، اور سیرت پر اہم کتابوں کا ذکر ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سیرت پڑھنے کے فوائد و ثمرات، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ شروع کریں گے، آپ کا بچپن، آپ کی پیدائش سے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔